بہت شکریہ سر. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کن غزوات میں حصہ لیا؟ یہ ذرا ڈسکس کیجیے، شیئر کیجیے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ جیے صحابی ہیں کہ جنہوں نے کوئی غزوہ چھوڑا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. یہی ہمارے ناظرین کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کوئی غزوہ چھوڑا ہی نہیں ہے، ایون کہ یہاں تک کیا بات ہے. کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ کی حدیث مبارکہ ہے کہ قسطنطنیہ جو موجودہ استنبول ہے، فرمایا تھا کہ جو اس کو فتح کرے گا یا اس جنگ میں شریک ہوگا وہ بغیر حساب کی جنت میں داخل ہوگا. سبحان اللہ. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں میں بیمار بھی تھے شدید، اور عمر بھی کافی ہو چکی تھی، ضعف بھی تھا، ضعیف العمری بھی تھی، لیکن آپ اس فوج کا حصہ بنے. اور اسی مارکے کے دوران میں آپ شدید بیمار ہو گئے، علیل ہو گئے. اب مجاہدین سے آپ نے کیا کہا کہ مجھے پیچھے چھوڑ کے نہ جاؤ، مجھے جس جگہ پر جنگ بندی کے لیے صفیں بناؤ اپنے قدموں کے ساتھ مجھے وہاں لٹا دینا. اگر میں وہیں پر شہید ہو جاؤں، میری موت آ جائے، تو مجھے اس سرزمین قسطنطنیہ سے باہر نہیں، کوشش کرنا کہ دشمن کی سرحدوں میں جتنا آگے بڑھ سکو وہاں پر جا کے مجھے دفن کر دینا. فصیل شہر فصیل کے شہر نیچے. پھر یہ مارکا چلتا رہا. اچھا سر، یہاں پہ تھوڑا سی بات میں روکوں گا. حضور والا، ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک بٹن ہوتا ہے اس کا ہم جلدی فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں. آپ شہادت حضرت ابو ایوب تک پہنچ گئے ہیں. میں تھوڑا سا اس سے پہلے 2-3 باتیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. ایک تو بشرا کی رعایت سے میں بشرا سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اور اس لیے کہ جب آپ سوال کرتے ہیں تو شاید آپ کچھ نہ سیکھیں، جب آپ سے سوال کیا جاتا ہے تو آپ سب کچھ سیکھتے ہیں. بیٹا تم نے یہ سنا ابھی مولانا سے کہ تمام غزوات میں حضرت ابو ایوب انصاری لشکر محمدی میں شامل تھے. بے شک. یہ بتائیے کیا سرایا میں بھی شامل تھے؟ اور یہ بتاؤ کہ سرایا کا مطلب کیا ہے، اور کیا اکائی ہے یا جمع ہے؟ سر آپ نے بہت ہی پیارا کویشچن کیا ہے. لیکن میں پیارا تو چاہوں گی- دیکھیے میں کروں گا ہی، لیکن واقعات سے ریلیٹڈ اور ہسٹری سے ریلیٹڈ کویشچن ہے، لیکن میں چاہوں گی کہ مجھ سے بہتر آپ سب جانتے ہیں، اور علامہ صاحب اس کا جواب دے تو بہتر ہے. ہمارا یہ Because فرض ہے. ماہر دین تو وہ ہے. اس میں یہ ہے کہ میں اپنی اس بچی کا آسانی کیے دیتا ہوں. تبھی تو میں نے سوچا. ڈاکٹر صاحب جو ہیں یہ کافی پیچیدہ سوال کر دیتے ہیں ہماری بچیوں سے. پی ایچ ڈی اسکالر والا کویشچن ہے یہ. غزوات ان کو کہتے ہیں جن میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود بالمشافہ شریک ہوئے ہوں، نفیس شامل ہوں. اور سرایا اس میں کہتے ہیں جس میں آپ نے لشکر کو بھیجا ہو. کیا بات ہے. اور آپ یہ دیکھیں، آپ ایک بات دیکھیں ڈاکٹر صاحب، کاش اللہ وہ وقت ہمیں عطا فرما دے، بے شک. وہ وقت عطا فرما دے. ایک غزوہ بھی باقی ہے جی ہاں بالکل، جسے غزوہ ہند کہا جاتا ہے. بالکل. اللہ ہمیں یا ہماری اولادوں کو وہ وقت عطا فرمائے کہ ہم یا ہماری اولادیں اس غزوے کا حصہ بن سکیں. آمین آمین سر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخر میں ایک جنگ لڑی جائے جس کو غزوہ ہند کہا جاتا ہے، حتمی جنگ. اور پھر اس سے نکلنے والے لشکر امام مہدی کا حصہ، آپ کے لشکر کا حصہ ہوں گے. فرمایا وہ جو غزوہ ہوگا اسے غزوہ کہا گیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو آخری غزوہ ہوگا اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوں گے. بالکل، اسی لیے غزوہ کہا جاتا ہے. اس لیے غزوہ کہا جاتا سر ہے. فرحان تک میں آتا ہوں. فرحان، آپ نے جو بات پچھلی دفعہ چھوڑی تھی، اور اب بیٹا تم نے یاد رکھنا ہے، غزوہ سرکار کی زندگی میں مارکہ حق و باطل کے جس میں بنفس نفیس سرکار خود موجود ہیں، وہ غزوہ ہے. سریا وہ جنگ ہے جو سرکار کے اذن سے مارکہ حق و باطل ہے، ان کی زندگی میں ہے مگر اس میں خود شامل نہیں ہے.